اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع، خرید و فروخت کا اور اس کے احکامات کا، چیپٹر 37، بیع الصلاح فی الفتنۃ وغیرہا، کہ فتن کے دور میں اور اس کے علاوہ فساد کے دور میں یا اس کے علاوہ اسلحہ بیچنا جو ہے وہ کیسا ہے۔ اس کی ترجمۃ الباب میں یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تعلیق دی گئی ہے کہ انہوں نے فتنے کے زمانے میں ہتھیار بیچنا مکروہ رکھا ہے۔ اس کو امام ابن عدی، امام طبرانی نے کوٹ کیا ہے، عمدۃ القاری میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے، جلد 11 صفحہ 312، نعم الباری جلد 4 صفحہ 400، صفحہ 645 پہ۔ ایام فتنہ سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں اس کو ایام فتنہ کہا گیا، ورنہ اگر کافر سے جنگ ہو تو وہ ایام جہاد ہوتا۔ ایام فتنہ میں اسلحہ بیچنا مکروہ ہے اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کون سا فریق حق پر ہے، اور اگر واضح طور پر عیاں ہو، یعنی ظاہر ہو کہ کون سا فریق حق پر ہے، تو اس کو اسلحہ بیچنا جائز ہے۔ اور غیر ایام میں، یعنی وہ غیر ایام فتنہ میں اسلحہ فروخت کرنا منع نہیں ہے۔ شکار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایکچولی باب جو ہے یہ اس کی یوٹیلیٹی کو ڈیل کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2100، اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم غزوہ حنین کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ذرہ تحفہ دی اور میں نے اسے بیچ دیا۔ پھر میں نے اس کی قیمت سے قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا۔ یہ پہلی جائیداد تھی جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا۔ غزوہ حنین 8 ہجری میں واقع ہوا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، اور علامہ خطابی کے مطابق جو زرہ حضرت ابو قتادہ کو عطا ہوئی وہ اس کافر کی تھی جس کو آپ نے جہنم واصل کیا تھا۔ جب حضرت ابو قتادہ نے زرہ بیچی تب ایام فتنہ نہیں تھے۔ زرہ اصل میں یہ وہ لباس ہے لوہے کا یا میٹل کا جو کہ پہنا جاتا تھا تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، نیزے کی طرف اور اس طرح کی۔ تو یہ بھی اصل میں اسلحہ کا حصہ ہی تھا۔ تو اس حدیث شریف میں یہ جو اثر ہے، اس میں جو یہ بات کہی گئی کہ زرہ بیچی جب ایام فتنہ نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹائم کوئی جنگ مسلمانوں کے آپس کے درمیان جاری نہیں تھی۔ تو اس کی ٹریڈنگ جو ہے، جب فتنے کے دور نہ ہو، مسلمان آپس میں نہ لڑ رہے ہوں، اور اس ٹائم یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کون حق پر ہے، تو پھر اس کو اسلحہ بیچنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور یہ ذرا بیچنا اس لیے مکروہ نہیں تھا کہ اس ٹائم مسلمانوں میں لڑائی جاری نہیں تھی۔ معاملہ آ جاتا ہے اسی حدیث کے حوالے سے، اس اثر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کیا جو ہم نے ابھی پچھلی ایپیسوڈ دیکھی اور ابھی ایسا لگتا ہے پھر شروع ہوئی، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، کہ دہشت گردوں کو بھی اسلحہ سپلائی کیا جاتا تھا۔ وہ دہشت گرد اپنے آپ کو جہادی کہتے تھے۔ کیا اس صورت میں اسلحہ بیچنا مکروہ تحریمی تھا یا نہیں تھا؟ یہ دراصل ذمہ داری ہے علماء کی۔ علماء کی ذمہ داری یہ تھی اور ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ وہ یہ ڈیفائن کرے کہ حق پہ کون ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہمارے مسلک کا ہے، ہمارے فرقے کا ہے، تو وہ چاہے غلط بھی کرے وہ ٹھیک ہے،
اور اگر کسی دوسرے مسلک کا یا فرقے کا اگر وہ صحیح بھی کرے تو وہ غلط ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، چاہے فرقہ ان کا اپنا ہو یا نہ ہو، مسلک کسی اور کا ہو یا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، اس کے علاوہ یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہمارے فرقے اور مسلک کا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کرے وہ ٹھیک ہے۔ لوگ اگر اسٹیج پہ کوئی بیٹھا مولوی گالیاں دے رہا ہے اور وہ ان کے فرقے کا ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے، جی اس نے ٹھیک کیا۔ وہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے بعض کا لوگ اٹھا کے لیتے ہو، جی اللہ نے بھی تو بدعا دی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو مرضی کرے، لیکن انسان کو اس نے جو احکامات دیے اس میں یہ ہے کہ دوسروں پہ گالی یا اس طرح لعنت یا یہ چیزیں جو ہیں یہ بے وجہ اور بغیر سوچے سمجھے زبان چلانے سے کہنے والے کا اپنا ہی نقصان ہوتا۔ سو اس میں یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ کون حق پہ ہے، اور جو حق پہ ہے پھر اس کو سپورٹ کیا جائے۔ جو ناحق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے فرقے کا ہے، چاہے ہمارے مسلک کا ہے، اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی شریعت کی ہم سے ریکوائرمنٹ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چیپٹر 38 العطار و بیع المسک، عطر بیچنے اور مشک بیچنے کا بیان، 2101۔ یہ حدیث شریف پہلے بھی ہم نے کئی مضامین میں ہم نے اس کو کئی مسائل کے اندر اس کو کوٹ کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کسی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس ہے، تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جلسا دے گی ورنہ بدبو تو تم اسے ضرور پالو گے۔ بات یہ ہے کہ پہلا اس کا حصہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صدیقین کے ساتھ ہو جو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ صدیقین یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو، اور اس کی یہی وجہ ہوتی ہے، چاہے تم ان کے مرتبے پہ تو نہ پہنچ سکو لیکن ان کی صحبت میں بیٹھ کے تم کچھ نہ کچھ حاصل کر لو گے۔ جیسے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مشک خرید نہ بھی سکو گے تو کم از کم اس کی خوشبو تمہارے کپڑوں میں ضرور آ جائے گی۔ یہ صحبت کے اثر کو ڈیفائن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہی حال جو ہے یہ برے ساتھی کا، کہ بے شک تم اس کی برائی میں اس کے گناہ میں تو شامل نہیں ہوگے، لیکن اس کی جو گناہوں کی بدبو ہے یا اس کے جو افعال کی و مال کی بدبو ہے، اس کا جو اثر ہے وہ تمہارے پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پڑے گا ضرور۔ اسی چیز کو فرمایا کہ لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جلسا دے گی ورنہ بدبو تو تم اس سے ضرور پالو گے، یا تو تم اس کے گناہوں میں شریک ہو جاؤ گے، وگرنہ کم از کم ایسا اثر ضرور آ جائے گا کہ تمہیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے گناہ برا نہ لگے، ہو سکتا ہے تمہیں اس گناہ کی جو سینس ہے وہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تم اس پہ مائل ہو جاؤ کہ کبھی تمہیں کرنا پڑا تو تم کر لو گے۔ سو یہ اس کے اثرات میں سے ہے۔ اور سب سے جو برا اثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا فلانا کرتا تھا تو یہ تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، یعنی آپ گناہ کی سینس کوئی چھوڑ جائیں، اس کے وجود کوئی چھوڑ جائیں، اور یہ چھوڑنا جو ہے یعنی آپ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، یہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مخالفت ہے، اور یہی سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس میں ذکر ہے مشک کا۔ مشک یا جس کو مسک کہتے ہیں، ہرن کی ناف میں ایک تھیلی کے اندر سرخی مائل سیاہ رنگ کا جمع ہوا خون ہوتا، یہ خون ہے ایکچولی، یہ خون کنورٹ ہو جاتا ہے بدبودار سے خوشبو میں، اور جب یہ میچور ہو جاتا ہے ناف کے اندر ہرن کی تو اس ٹائم یہ ناف سے جھڑ کر گر جاتا ہے، اس کو مشک کہتے ہیں۔ اب خون جو ہے وہ کیونکہ خون نجس ہے، علامہ ابن بطال مالکی کہتے ہیں کہ مشک کی بیع یعنی مشک کی خرید و فروخت تجارت میں بیچنے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک مشک کی بیع مکروہ ہے، اور وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہ کہ یہ خون ہے، اور خون جو ہے وہ نجس ہوتا ہے،
اور بعض کے نزدیک مشک کی بیع جائز ہے، کیونکہ اس کا جواز اس حدیث شریف میں یا تو مشک ہی خرید لو گے، ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور پا لو گے۔ انہوں نے کہا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک خرید ہی لوگے، تو اس کا مطلب ہے کوئی بیچے گا تو کوئی خریدے گا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرید و فروخت جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق وہ جائز ہے۔ مشک کے پاک ہونے کی جو دلیل ہے، ثبوت ہے اس کا، وہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا تذکرہ کیا جس نے اپنی انگوٹھی کو مشک سے یعنی کستوری سے بھرا ہوا تھا، اور مشک تمام خوشبوؤں سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الالفاظ من الآداب وغیرہ، چیپٹر 5، حدیث کا نمبر 5882، اور ترقیم نئی میں اس کا نمبر 2252 ہے۔ مشک کی طہارت کی مخالفت، یعنی وہ حضرات جنہوں نے یہ کہا کہ مشک جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، اس کے بھی اثر موجود ہے، یعنی جو اصحابہ کرام ہیں ان کے قول اس میں موجود ہیں۔ یہ حضرت ابن مغفل سے مروی ہے کہ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں تم میری میت کو مشک بطور خوشبو نہ لگانا، مصنف ابن ابی شیبہ 11149۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی ایسی وصیت فرمائی 11150، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ حضرت مجاہد میت کو مشک لگانے کو ناپسند کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ 11152۔ حضرت ضحاک میت کو مشک لگانے کو ناپسند فرماتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ 11154۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے میت کو یہ خوشبو لگانا جو ہے اس کو پسند نہیں کیا، مشک کو، دوسری تو لگاتے ہیں لیکن مشک کا لگانا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میت کو عنبر لگانے میں کوئی حرج نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تو گوند کی مانند ہے، اور مشک کو زندہ اور میت دونوں کے ناپسند سمجھتے تھے، اور فرماتے ہیں وہ تو مردہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ 11151۔ حضرت حسن بصری کا بھی یہ معاملہ ہے، اور فرماتے ہیں مسلمان تو ان کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مردہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ 11153۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں 11148 نمبر میں حضرت نافع کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر میت کو مشک سے خوشبو لگایا کرتے تھے، اور حضرت ہارون بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد مشک بطور خوشبو لگائی جائے، اور فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی ہوئی مسک تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشک استعمال کیا کرتے تھے کستوری، وہ جو بچ کی تھی آپ کے وصال مبارک کے بعد، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میت کو یہی والی مشک جو ہے وہ لگانا۔ حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا مشک خوشبو میت کے قریب کر سکتے ہیں، یعنی اس کو لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری خوشبوؤں میں سے سب سے زیادہ خوشبودار نہیں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ 11143۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے دونوں دیکھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی دیکھ لی، صحابہ کا جو عمل ہے وہ بھی دیکھ لیا، اب اس کے اندر جو ڈفرنس آ رہا ہے اس میں کیا ہے معاملہ۔ جہاں تک حضرت طا کے قول کا تعلق ہے اس کے دو جواب ہیں۔ حضرت طا کا ہی دوسرا قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے جب دریافت کیا گیا کہ میت کو مشک بطور خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیا لوگ اس کو دھونی دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ یہ 11145 مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ نمبر 2 معاملہ یہ ہے کہ مشک کو ہرن کی ناف سے کاٹ کر جدا نہیں کیا جاتا، یعنی یہ تب حرام ہو سکتی تھی یا غلط ہو سکتی تھی کہ جب آپ ہرن کے جسم سے اس کو کاٹ لیں اور ہرن زندہ ہو، تو اس ٹائم جو زندہ ہونے کے معاملے میں جسم سے کوئی چیز، اور اگر انسان ہو اور اس کے فوت ہونے کے بعد کوئی چیز جسم سے اس کی کاٹی جائے، تو انسان کے معاملے میں تو اختلاف ہے، جو لوگ عطیہ دیتے ہیں وہ اپنے اعضاء کا، بعض فقہاء کا، علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جائز ہے، بعض کا کہنا ناجائز ہے، لیکن جب زندہ سے کاٹی جائے کوئی چیز وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ سو یہ کاٹا نہیں جاتا اس کو،
جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو یہ خود بخود ہرن کے جسم سے گر جاتی ہے. جب ہرن کو وہاں پہ خارش ہو تو اس ٹائم مشک جو ہے وہ جھڑ جاتی ہے. تو اس لیے مشک کو مردہ قرار نہیں دیا جاتا. یعنی آپ اگر زندہ جانور کی کوئی چیز آپ اگر کاٹیں تو وہ زندہ جسم سے جدا ہو جائے گی تو اس کو مردہ قرار دیا جائے گا. تو جب مردہ قرار دیا جائے گا تو پھر مردہ چیز کا استعمال جو ہے وہ ہمارے یہاں حرام ہے اگر وہ زندہ کے جسم سے جدا ہوئی ہو. قاضی ابوالفضل غیاض نے کہا کہ مشک کے پاک ہونے اور اس کے استعمال کے جواز پر اجماع قطعی ہے. یعنی یہ کامن کنسنسس ہے اس کے اوپر. اور ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ مشک بالاجماع حلال ہے اور مردوں اور عورتوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں پہلے اختلاف تھا، اب اس کی طہارت اور اس کی بیع کے جواز پر اجماع ہو چکا ہے. یہی فیصلہ ہے فائنل کہ اس کے یہ کستوری، مشک، مسک جو بھی آپ اس کو کہیں، اس کا استعمال مردوں اور عورتوں کے لیے جائز ہے. اس کی تجارت بھی جائز ہے، اس کی آمدنی بھی جائز ہے. عمدۃ القاری جلد 11 صفحہ 315، نعم الباری میں جلد 4 صفحہ 648 پہ یہ موجود ہے. چیپٹر 39 ذکر الحجام. یہ پوچھنا، یہ جو کپ تھراپی ہوتی ہے یہ اس کے متعلق ہے. حدیث نمبر 2102. یہ ابو طیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنا لگایا یعنی کپ تھراپی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دیں. خراج ایکچولی، اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دیں. خراج ایکچولی وہ ہوتا ہے کہ کچھ غلام ایسے ہوتے تھے جن کو مالک یہ ڈیوٹی دیتا تھا کہ تم نے روز مجھے اتنا کما کے دینا ہے. تو وہ غلام جو تھا وہ پابند ہوا کرتا تھا اپنے مالک کو اتنی پیمنٹ روز کرنے کی، اور وہ کما کے دیا کرتا تھا. اس کو خراج کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام فرمائے. ایک کام یہ کیا کہ اس کو بطور اجرت یہ 4 کلو کھجور آپ نے عطا فرمائی، 1 سا کھجور. اور دوسری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالکوں کو پیغام بھیجا کہ جو تم نے اس سے ڈیلی جو اس کے ساتھ فکس کیا ہوا ہے کہ اتنے تم نے روپے یا اتنے درہم ہمیں کما کر دینے ہیں، اس کو کم کر دو. یعنی مثال ہے کہ اگر وہ 100 روپے تھے تو اس کو 100 روپے سے کم کر دیا جائے. تو ان کے مالکوں نے وہ کر دیا تھا. اس حدیث میں جو پہلے ایکچولی حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ پوچھنے لگانے والے کی کمائی کو آپ نے منع فرمایا تھا، لیکن اس حدیث کے بعد وہ جو ممانعت تھی وہ منسوخ ہو گئی. تو اس لیے اب کپ تھراپی کی جو انکم ہے وہ اس حدیث شریف کے تحت وہ جائز ہے. الاتقانی نے جواب دیا کہ جس حدیث میں فسد کے کسب کو خبیث فرمایا گیا وہ کراہت طبعی پر معمول ہے، نہ کہ کراہت شرعی پر. کراہت طبعی اور کراہت شرعی میں کیا فرق ہے؟ کراہت طبعی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں تو وہ مکروہ نہیں ہے، لیکن انسان کی طبیعت اس سے جو ہے وہ اس کو کراہت آتی ہے. جیسے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے نماز کے جب ہم نے باب کیے تھے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر جب بلغم نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کپڑے کے کونے میں لپیٹ کے اور وہ کپڑا آپ کے ساتھ ہی رہا. اب یہ کراہت شرعی اس میں نہیں ہے، لیکن جب آپ بلغم کو دیکھیں تو آپ کو کراہت آتی ہے. یہ کراہت طبعی ہے. تو کراہت طبعی اور کراہت شریعت کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ناگواری کا اظہار کیا ہو تو وہ کراہت شرعی میں آ جاتی ہے. کراہت طبعی انسان کی اپنی طبیعت کے مطابق ہے. کراہت شرعی جو ہے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے. اور الاتقانی نے یہ بات کہی کہ جس حدیث میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ حجامہ کی جو انکم ہے وہ
اس کو خبیث فرمایا گیا تو وہ ایکچولی کراہت طبعی تھی، کیونکہ وہ خون نکالا جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے، اور کیونکہ اس کام میں خست اور دنات ہے، یعنی یہ گھٹیا کام ہے۔ یہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسے ہم نائی کی کمائی کو آ، کہتے ہیں وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے اس کو، حالانکہ وہ اس کی محنت کی کمائی ہے، تو یہ کراہت طبعی ہے، یہ کراہت شرعی نہیں ہے۔ اس کے اندر پھر بحث ہے کہ وہ داڑھی کا جو صاف کرنا ہے، یعنی شیو بناتے ہیں حجام، اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور یہ ایک واجب کا قتل ہے، یعنی جب وہ شیو بنائی جاتی ہے تو یہ واجب کا انکار کیا جاتا ہے، واجب جو آپ پہ کیا گیا ہے اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی انکم کو بھی انہوں نے کراہت مکروہ تحریمی میں ڈالا ہوا، بعض نے اس کو مکروہ تنزیہی میں ڈالا ہوا، اور حالانکہ وہ اس کی کمائی اس کے اپنے ہاتھ کی ہے، وہ لیکن وہ اس کے اندر تو بحث بنتی ہے، مگر اگر وہ بال کاٹے اور جب وہ خط بنائے داڑھی کا، کیونکہ داڑھی کو خوبصورت بنانے کا حکم ہے، تو جب اس کو خط بنایا جائے تو وہ چونکہ جائز کام ہے، تو اس حد تک تو اس کی انکم میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ کراہت طبعی میں یہ ڈال دیتے ہیں لوگ، حالانکہ 12 یہ رد المختار میں ہے، جلد 9 صفحہ 61-62، نعم الباری میں جلد 4 صفحہ 651 اور 652 میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت خبیث ہے، اور طوائف کی کمائی خبیث ہے، اور پوچھنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں منع فرمایا گیا تھا۔ صحیح مسلم کتاب المساقہ چیپٹر 9 حدیث نمبر 4012، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1568، اور اس میں ہی یہ والی جو حصہ ہے اس کا، پوچھنے لگانے والے کی کمائی، اس حد تک یہ حدیث پہ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ باقی دونوں جو ہیں، کتے کی قیمت خبیث ہے، یہ بھی ہم ڈسکس پہلے کر چکے ہوئے ہیں، کیونکہ جو کتے رکھے جائیں حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے، ان کا رکھنا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو لہٰذا ان کی جو قیمت ہے، اس کی جو بیع ہے وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو شوقیہ رکھے جاتے ہیں کتے، یا اور کسی وجہ سے رکھے جائیں، ان کی قیمت خبیث ہے، اور ان کی تجارت بھی جو ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور طوائف کی کمائی تو ہر دور میں اور روز محشر تک یہ حرام ہے، اس کو کبھی حلال قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خراج میں کمی کی سفارش کرنا جائز ہے۔ یہ غلاموں کے معاملات تھے، آج کل یہ نہیں پائے جاتے۔ آنے والے دور میں انسان پھر دوسرے کو غلام کرنا شروع کر دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو یہ سارا کچھ اس ٹائم اپلائی ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 2103، یہ 1853 میں گزر چکی ہے۔ چیپٹر 40، ان چیزوں کی سوداگری جس کا پہنا مردوں اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ اس چیپٹر میں 2 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث میں کپڑوں کا ذکر ہے جس کا استعمال مردوں کے لیے پہننا مکروہ ہے، اور دوسری حدیث ان پردوں کا ذکر ہے جن پر تصاویر ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، کیونکہ گھر کی آرائش عام طور پر عورتیں ہی کرتی ہیں، کیونکہ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے، تو لباس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، پردوں کا ذکر ہے، تو یہ پھر کیسے اس باب میں آ گئی؟ اس کا پہلے ہی جواب جو ہے وہ دیا جاتا۔ حدیث نمبر 2104، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک ریشم یا سیارہ کا حلہ بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اسے ایک دن پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، اسے تو وہی لوگ پہنتے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا لو۔ حلہ، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر اوپر اوڑھنے کے لیے اور دوسری چادر تہمت بنانے کے لیے۔ جس طرح قریب قریب اس کی مثال جو ہے وہ جو احرام باندھا جاتا ہے، وہ اس کی قریب قریب مثال ہے۔
اللہ کا معنی جبہ کیا جاتا ہے جو غلط ہے، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور سیارہ ریشم کی ایک قسم ہے، یعنی جو یہ دو چادریں بھیجی گئی تھیں یہ ریشم کی بنی ہوئی تھی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو یہ پہنے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے پہننے کے لیے نہیں بھیجی تھی تمہارے، بلکہ اس لیے بھیجی تھی کہ اس کو بیچ کر کوئی فائدہ اٹھا لو۔ پہنتے تو اس کو ریشم کو تو وہی پہنتے ہیں مرد جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس حدیث کی شرح پہلے گزر چکی ہے 886 نمبر میں۔ اس کے ساتھ یہ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسول وعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔